بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ یہی بات ہم کو آدم علیہ السلام نے سمجھائی، یہی پیغام نوح علیہ السلام لے کے آئے، یہی پیغام ابراہیم و اسماعیل لے کے آئے، یہی پیغام موسیٰ کلیم اللہ لے کے آئے، یہی پیغام عیسیٰ روح اللہ لے کے آئے، یہی پیغام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے۔ ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں سن لو، تمہارا خالق ایک ہی ہے، تمہارا مالک ایک ہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، کائنات کے بنانے کے اندر اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی اس کے ساتھ ان چیزوں کے اندر بناوٹ کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور رہے گا، تھا اور قیامت تک وہ اکیلا اپنے نام کو بلند کرتا ہوا کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میری ذات ہی باقی رہ جائے گی، باقی ساری کائنات میں اس کو فنا کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اس کا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ فانی دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، فانی دنیا کے اندر ہم محصور ہیں، ہم پکڑے ہوئے۔ اس کے لیے بھی اللہ کا الحاکمین نے ہم کو پیغام دیا، جاؤ بھاگ لو، آسمانوں کے کناروں پہ چلے جاؤ، زمین کے کناروں پہ چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، تم میرے علاوہ کسی کو خالق و مالک دیکھ سکتے؟ میں ہی سلطان ہوں، میں ہی سلطنتوں کا مالک ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میرا مقابلہ کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جن و انس بھاگ لو، تم کو ترقیاں دے دیں اور تم کو میں نے ہوا کے اندر رکھا ہے۔ جنوں تم جہاں سے جہاں مرضی پہنچ جاتے ہو، آسمانوں تک بھی تمہاری رسائی ہے۔ اے انسانوں، تم کو بھی میں نے تیز ترین جہاز عنایت کر دیے، تمہاری ٹیکنالوجی تمہارے پاس تم کو دے دی، اور تم کئی منٹوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہو، تمہارے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ جاؤ دیکھ لو، میری سلطنت سے باہر نکل کے دیکھ لو، تم نکل سکتے ہی نہیں ہو، تم کہیں جا سکتے ہی نہیں ہو، تم میری سلطنت کے اندر ہو، میری دسترس کے اندر ہو، میرے قابو میں ہو، اور میں جب چاہوں گا تم کو اس فانی دنیا سے اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ اس رب العالمین کا پیغام ہے، جس پیغام کو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کے جسم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، بھوک پیاس ان کو بھی لگتی تھی، وہ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے، وہ بھی سر درد اور بخار کے ساتھ رہتے تھے، ان کو بھی تکلیفیں گھیر لیا کرتی تھی، وہ بھی رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، وہ بھی سویا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے، جسم ان کا بھی تھکاوٹ سے چور ہو جاتا تھا۔ عام انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، ان کا باپ تھا، ان کی ماں تھی، ان کی اولاد تھی، اور ان کے سارے دنیا کے لوازمات انسانیت کے حوالے سے سارے ان کی چیزیں موجود تھیں۔ زندگی ان کو بھی ملی، پھر موت ان کو بھی آئی۔ دوبارہ وہ کائنات میں نہ بیٹوں کو نظر آئے، نہ بیویوں کو نظر آئے، نہ اپنے ساتھیوں کو نظر آئے، نہ حواریوں کو نظر آئے، نہ ہی کائنات میں ان کے مخالفت کرنے والے نہ ان کو نظر آئے۔ اللہ لے گیا ان کے پیغام کو۔ ہاں، یہ ایک بات بڑی واضح ہے، بڑی گہری ہے، کہ ان کی نیک عادات کو، ان کے نیک معاملات کو، ان کی دعاؤں کو، اور رب کے ساتھ ان کے گریہ و زاری کو، رب کے ساتھ معاملات کو، رب کے ساتھ محبتوں کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔
ان کا پیغام جسمانی طور پر موجود نہیں، لیکن علم کے طور پر آج بھی کائنات کے اندر تینوں بڑے مذاہب ان کا نام بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے لیتے ہیں۔ عیسائی بھی اپنی کتابوں کے اندر بڑی محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہم ان کی ملت پر ہیں۔ یہودی بھی ان کا نام بڑی محبت سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی ملت پر ہیں، اور مسلمان کو اونچا کہتے یہ ہیں کہ ہم تو ان کی ملت پر ہیں، اور ان کی ملت کا نذرانہ ماہانہ سالانہ جو بھی ہے دین و دنیا کے حوالے سے وہ اللہ کی نظر کیا جاتا ہے، ان کے طریقہ کار کو لے کے چلا جاتا ہے۔ رب العالمین ان کو بڑے بلند مرتبے دیے، بڑے مقام دیے، اور مقام دینے کا اللہ کا الحاکمین کا یہ اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کس وجہ سے کیا کہ کائنات کے اندر وہ اکیلا ہی انسان اللہ کی توحید کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار تھا، مقابلے کے لیے تیار تھا، اپنی جان کو اب اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار تھا، جان کے چھینٹے اڑ جائے، اس کی جان کی تباہی و بربادی ہو جائے، لیکن اس نے اللہ کی توحید کو اپنے دامن سے جدا کیا، اللہ کی توحید کو جدا نہ کیا۔ انہوں نے بڑے اللہ کے ساتھ رابطے کیے، بڑی محبتیں کی اور بڑی چاہتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پہچانا، ساری کائنات کو دشمن بنا ڈالا، ساری کائنات کے حکمرانوں کو، عوام کو، لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جوتی کی نوک کے نیچے رکھا اور انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، اور اس کا تذکرہ بھی رب کائنات نے ان کی محبتوں کا قرآن مجید کے اندر یہ کر دیا ہے کہ ہاں وہ یہی کہتا تھا، اور جاؤ جو تم فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تمہارے سارے بتوں کو، تمہارے سارے نظاموں کو، اور تمہاری ساری اکڑ و تکبر اور غرور کو، اور تمہاری ساری جتنی تم اپنی لیے پھرتے ہو جاؤ حشمت، میں ساروں کے مقابلے میں اپنے ایک رب کو رکھتا ہوں۔ رب العالمین ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میں تو تم ان ساری چیزوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ سارے بت قدے، یہ سارے شراب خانے، یہ سارے تمہارے نظام، یہ ساری تمہاری چیزیں جتنی تم نے اٹھا رکھی ہیں، جن سے تم نے منتیں سماجتے کر کے نفع نقصان کا مالک بنا رکھا ہے، ان ساروں کو میں اپنا دشمن جانتا ہوں، دشمن گردانتا ہوں، میں اپنی جوتی کے تلوے کے نیچے ان کو رکھتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ان کو میں ذروں کے برابر سمجھتا، میں ان کے برابر سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا پیغام جاری و ساری کر دیا۔ بھائیو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ان کا نام بڑا بلند ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی بلند رکھا اور انبیاء نے بھی بلند رکھا۔ 1000 کے قریب انبیاء اور رسل ان کی نسل سے آئے ہیں، ان کے اندر سے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں کہ دنیا کو اصلاح کی طرف لے کے آئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ وہ ساروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والے تھے، اور حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کو پہچان لیا جائے، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لیا جائے۔ اللہ نے اسی وجہ سے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر یہ بات دہرا دی، کہہ دی اور کہلوا دی۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والا دل اپنے دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر رکھو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کامیابیوں کے راستے اپنے تقوی کے حوالے سے بتلاتا ہے، خوف کے حوالے سے بتلاتا ہے، ڈر کے حوالے سے بتلاتا ہے کہ مجھ کو پہچان کر اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اور تقوی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، سیدھے معاملات کی طرف چلاتے ہیں۔ یہ تقوی کے حوالے سے ہی تھا
کہ روزے بھی رب کائنات نے رکھوائے تھے تقوی کے حوالے سے. فرمایا یہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ پرہیزگاریاں چاہتا ہے، تقوی چاہتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف چاہتا ہے. یہی پیغام رمضان کا اور یہی پیغام یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، سفر بھی کیے، مجادلے بھی ہوئے اور مناظرے بھی ہوئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر ساری چیزوں کو لے کے گئے. لیکن سب سے بڑا جو کارنامہ آپ کا تھا، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور جس کی سنت کو آج بھی اجاگر کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے پسر کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو، اپنے خوبصورت لگتے جگر کو اللہ اکبر ذبح کے لیے پیش کر دیا. ذبح کے حوالے سے آگے لے کے چلے. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا رب العالمین کی طرف سے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر کے دکھا دیا. اللہ رب العالمین نے ان کی اس معاملے کو اور اس چیز کو اللہ کم الحاکمین نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا کہ جاؤ تم اس کو لے کے چلو، اور صرف مسلمان ہی اس پر عمل کرتے ہیں اور اس سنت کو لے کے چلتے ہیں. اور اس سنت کے حوالے سے اللہ کم الحاکمین نے بڑیاں مہربانیاں اور فضل. اس کے بارے میں یہی کہہ دیا گیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور سن لو، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کوئی اور چیز میرے پاس پہنچتی ہے. لو تقوی منکم، تمہاری پرہیزگاری میرے پاس پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے. میں دیکھنا بھی یہی چاہتا ہوں تم میں سے تقوی والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے، روتا ہوا کون ذبح کرتا ہے، کامتا ہوا کون ذبح کرتا ہے، پریشانی کے عالم میں کون ذبح کرتا ہے. نہ کہ ہنستا کھیلتا اور اس چیز کو ایسے اڑا دیا جائے کہ جیسے میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، دکھانے والا اور ریاکاری کرنے والا بن کے اس جانور کو ذبح کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دل کے اندر خوف ہو، دل کے اندر ڈر ہو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا، اور اس انداز سے وہ اپنے اس معاملے کو لے کے چلتا چلے. اللہ کا الحاکمین اس کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. لیکن قربانیوں کے مخالفت کرنے والے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور میرے پیارے دوست بزرگ بھائیوں، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کے حوالے سے فنحر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 بیادے ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ 63 اونٹوں کو ذبح کیا، نہر کیا. فنہرا، پس نہر کیا، آپ نے نیزے کے ساتھ اس کو نہر کیا. 63 اونٹوں کو بیادے ہی اپنے ہاتھوں سے. ثم آتا، پھر بلایا کس کو؟ علی کو کہ آؤ اب تم کرو. پھر ان کو دیا گیا فنہرا، باقی 37 اونٹ انہوں نے نہر کیے. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کیوں اجاگر کیا؟ 100 اونٹ تاریخ کے اندر کسی نبی نے ذبح نہیں کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کو نہر کر کے امت کو بتلا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بات یہ ہے آج بھی بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں ان چیز کے حوالے. بھائیو، اللہ تقوی کے حوالے سے یہ چیزیں تمہارے اندر چھوڑتا ہے. تمہاری جسمانی اللہ کم الحاکمین عبادت بھی لیتا ہے، تمہاری مالی عبادت بھی لیتا ہے. رمضان المبارک پورا کا پورا جسمانی عبادت کا ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یوم النحر کا موقع ہے، یہاں مالی عبادت کا موقع اللہ دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں یہ اپنے لیے تو بڑا کچھ خرچ کرتا ہے، اپنے لیے تو بڑا کچھ معاملے کرتا ہے، گھروں کی سجاوٹیں کرتا ہے، اچھی گاڑیوں کو لیتا ہے اور اچھے ہوٹلوں میں جا کر رہتا ہے، سیر و تفریح پر پیسہ بڑا خرچ کرتا ہے. اور جب اس کو باتھ روم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر لگا دیتا ہے. ٹیرس کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے کا فرنیچر اس کے اندر سجا لیتا ہے. اور بہت سارے ایسے معاملے ہیں. اور بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے 7 لاکھ کی گھڑی راڈو باندھی ہوئی ہے، 9 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی ہے. جوتی کو میں نے دیکھا ہے کروکوڈائل کے حوالے سے جوتیاں پہننے والے وہ کہتے ہیں کہ چمڑا بڑا نایاب ہے. یقین کرو 3 لاکھ روپے کی جوتی پہنی میں نے دیکھی ہے. سوٹوں کو دیکھا ہے 2.5 لاکھ روپے کا سوٹ. حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اللہ آزماتا ہے کہ اپنے جسم پر، اپنے گھر پر اور اپنی دکان پر، اپنی تجارت پر، اپنی اولاد پر ناز رکھنے کے لیے تو کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کتنی دولت بہاتا ہے، کتنا تو اب حالانکہ دیا
دیا ہوا میرا ہے، میں ہی عنایت کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یبسط الرزق من عبادہ ویقدر، اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کے اندر رزق میں ہی تقسیم کرتا ہوں، کسی کو زیادہ دے دیتا ہوں، کسی کو کم دے دیتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ میں اپنے بندوں کے اندر، یہ قرآن کے اندر قانون کی کتاب کے اندر ہے، اللہ آزماتا ہے نہ دے کر بھی اور آزماتا ہے دے کر بھی، نہ دینے والے کی بھی نیکیوں کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری کو بھی دیکھتا ہے، اور دینے والے کو بھی نیکیوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ جتنا بھی دے اس میں سے اپنے رب العالمین کے سامنے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق تھا۔ وہ کوئی جاگیردار نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا ان کا مالداری کا سلسلہ نہ تھا، کوئی فیکٹری نہ تھی، کوئی صنعت نہ تھی، کوئی تجارت نہ تھی، کوئی زمین کا سلسلہ نہ تھا، کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، ساری چیزیں تھی، اور ان کو رب العالمین نے عزتوں کے مقام رکھا تھا۔ انہوں نے اگر پہچانا تھا تو صرف ایک رب العالمین کو، ایک احکم الحاکمین کو، اس کو پہچان کر اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے تھے۔ رب العالمین نے ان کے تذکروں کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے، اللہ ہم سے دنیا کے اندر ایسے کام لے لے کہ ہمارے پچھلے والے ہمارے اچھے وصف کے ساتھ اور اچھی سیرت کے ساتھ، اچھے الفاظوں کے ساتھ ہمارے ناموں کو بلند کرتے رہیں۔ ہمارے ناموں کو، آج بڑے بڑے لوگ ہیں گزر جاتے ہیں لیکن اچھے ناموں سے پکارا جاتا نہیں ہے۔ علم چیز ایسی ہے جس کو نام سے علم اچھا دیا ہو اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو اس کا نام پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے میرے بھائیوں، یہ کامیابی کے راستے ہیں، حقیقی کامیابی کے راستے۔ انسان جب اس کو لینے کے لیے نکلے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کی رہنمائیاں فرمائے گا۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، خوف پیدا کیا جائے۔ اسلام نے یہاں تقوی کے نام پہ سارے معاملے کو رکھا ہے کہ تم نے تقوی کیا اختیار کرنا ہے، تو نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ میں نے کس لیے کیا اور کن لوگوں کے لیے کیا۔ اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں مسکینوں کا حق ہے، اس میں غرباء کا حق ہے، اس میں گرے ہوئے لوگوں کا حق ہے، اپنے سے نیچے والوں کا حق ہے۔ اوپر والوں کو تو کھلا رہا ہے، جس نے قربانی کی اسی کو دیا جا رہا ہے۔ ایسی بدبختی، بعض لوگ ایسے راستوں پر چلتے ہیں صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ اکبر قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تاجر بھی قربانی دیتا ہے، اور حکمرانوں نے بھی دی، رعایا نے بھی دی، وزیر وزراء و مشراب نے دی، اور اس بار تو ویڈیو میں نے دیکھا خسرے بھی قربانیاں کر رہے تھے۔ تقوی کوئی نہیں، تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کو منایا جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے منوایا جائے، اللہ ہم تیرے محبوب بندے ہیں، ہم تیرے پیارے بندے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اور یہی بھائیوں وہ تقوی ہے جو تقوی پھر مقابلے کے لیے کھڑا کرتا ہے، مقابلے کے لیے لے کے آتا ہے۔ اللہ کے باغیوں کے مقابلے میں، اللہ کے شرک کرنے والے کے مقابلے میں، اللہ کے ساتھ مقابلہ اور مجادلہ کرنے والوں کے مقابلے میں یہ تقوی ہی ہے جو جرأت پیدا کرتا ہے، جو طاقت دیتا ہے، اندر کرنٹ بھر دیتا ہے کہ انسان کے سامنے جتنی مرضی مومن مسلمان کے سامنے جتنی بڑی سلطنت کھڑی ہو، جتنی بڑی فوج کھڑی ہو، جتنا بڑی الاؤ کھڑا ہو، جتنے بڑے لوگ کھڑے ہو مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا کرنٹ ایسا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کہے جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنی بھرنی والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فیض عالم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا و حاجت روا نہیں۔ اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے، وہ نہیں ڈرتا کسی حکمرانوں سے، وہ نہیں ڈرتا وہ اپنے عیالداروں سے، وہ نہیں ڈرتا اپنے وہ لشکروں اور فوجوں سے جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہیں، وہ ایک ہی اعلان کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی تذکرہ ہے، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر رکھا کہ ہاں حقیقی کامیابیاں چاہتے ہو فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے عقلیں دی ہیں، دماغ کے اندر عقل کو رکھا ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ دنیاوی معاملات میں بڑا تو عقل مند ہے، بڑی چیزوں کو سمجھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، اور دو نمبر چیز لیتا آخر تو حقیقی چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم کو سنت یہ یاد دلاتی ہے کہ ہاں مسلمانوں تم نے آپس میں نہیں جھگڑنا، آپس میں تم نے
مجادلوں مناظروں میں نہیں آنا، اصلاح کا موقع ہے، طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کافروں کو شہ دے دی جائے، وہ اور راستہ بنائے اور دیہات جلاؤ کے تمہارے راستے کھڑے کرے تاکہ تم باہمی دستوں کے رہبا ہو جاؤ، اور باتوں کو پھلا پھلا کے اور زبانوں کو اونچا کر کے آوازوں کو بلند کر کے آپس میں جھگڑتے پھرو اور آپس میں تم اپنے میں تباہی و بربادی کے راستوں پر چل پڑو۔ کافر یلغار کرتا رہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے، تم کو پرواہ نہ ہو، جہاد کے اس عظیم منصب کو تم چھوڑ کر پسے پش پھینک کر تم اس نظام کی طرف چلو۔ نہ دعوت دینی ہے، آؤ عیسائیوں کو دعوت دو، آؤ یہودیوں کو دعوت دو، آؤ بدھ متوں چینیوں کو دعوت دو، آؤ ہندوؤں کو دعوت دو۔ یہ دعوت دینے کا دور ہے، مقابلہ یہ اس لحاظ سے آئے، دلیل سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا اور بتلایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے بت پاش پاش ہو جائیں گے، تمہارے نظام تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیغام ان کو دیا جائے۔ مسلمانوں کا یہی تھا۔ 56 اسلامی ممالک اس وقت تباہی و بربادی کا حال لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ کافر دندنا رہا ہے، کافر اپنے معاملات کے اندر مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، رب العالمین کے ساتھ عقیدے کو درست کرو، پھر تمہاری کامیابیوں کے راستے نکلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کامیابیاں کیوں ملی تھی؟ ان کو مقام کیوں ملا تھا؟ ان کو مرتبہ کیوں ملا تھا؟ حقیقی کامیابی یہی تھی کہ انہوں نے اپنی بات کو منوایا، انہوں نے اپنی بات کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھایا، انہوں نے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے ببانے توہل کہا۔ اس وجہ سے کہا، ان کو کوئی خوف نہ تھا، کوئی ڈر نہ تھا، ان کو پتا تھا دنیا بھی آزادی کے ساتھ گزاریں گے اور آخرت میں رب العالمین ہم کو آزادی کے ساتھ جنتوں کے اندر داخل کر دیں گے۔ ان کو یہ پتا تھا، ان کو علم تھا، جن کو دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، دنیا کی حرص کو، دنیا کی لالچ کو، دنیا کی سرکش کو، دنیا کی کر و فر کو اپنے ساتھ چمٹانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کے پیغام کو وہ پا سکتے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پا سکتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت کو، شجاعت کو، بہادری کو وہ پا سکتے ہی نہیں ہے جب تک وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اور تقوی ہی حقیقی راستوں پر چلانے والا راستہ ہے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مقابلے کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمارے حکمران تقوی اختیار کر لے، وزراء مشیر تقوی اختیار کر لے، رعایا تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا لے۔ ہاں، ہم کو سلطنتیں ملی ہیں، حکومتیں ملی ہیں، نظام ملا ہے، ایٹمی سلسلے ملے ہیں، ہم کو پاور ملی ہے۔ اس پاور کو رب العالمین کے لیے استعمال کر لے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو کامیابی کے راستے پر جنتوں کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔